अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहाद अली शाह के साथ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि प्रोसिक्यूटर जनरल को क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, हम तफसील से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। फरहाद साहब, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जिस तरह आपसे काम किया जा रहा है और जिस तरह आप बारीक बीनी से कर रहे हैं, इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सीएम पंजाब साहब का जो विजन है वो बहुत क्लियर है और जीरो टॉलरेंस के ऊपर हमें डायरेक्शंस दी गई हैं, और वो लॉज जो हमारे वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान सिग्नेटरी है बहुत से ऐसे कन्वेंशंस के हवाले से जो आपके यूनाइटेड नेशंस के हैं, वो जीएसपी प्लस के हवाले से हम इन सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, और डेली बेसिस पे हम ऐसे केसेस सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू जो आप रिपोर्ट करते हैं, तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले दिन से उसमें डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटी लगाते हैं, हम उसमें लाइन ऑफ इंक्वायरी देते हैं, मैं खुद उसको टेकअप करता हूँ, रिकॉर्ड समन करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि लाइन ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं। और हमने मार्च के अंदर पुलिस और प्रोसिक्यूशन कॉर्पोरेशन का एक एसओपी साइन किया जो आईजी पंजाब और मैंने साइन किया उस पर एज ए पीजी पंजाब। तो उसके अंदर कॉर्पोरेशन यही थी कि प्रोसिक्यूटर पहले दिन से लाइन ऑफ इंक्वायरी देगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। अभी मुजफ्फरगढ़ में एक एसिड थ्रोइंग का केस हुआ, उसके अंदर 4 खवातीन और एक मर्द को एसिड से जलाया गया, तो मैंने उसमें लाइन ऑफ इंक्वायरी दी, आईओ को बुलाया, डीएसपी कंसर्न को बुलाया। बहुत ज्यादा इशू ये था कि एंटी रेप के हवाले से डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, एसएसआईओ यूनिट्स बने हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमने इसको टेकअप किया है। तो मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी में कहा कि इनका डाइंग डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू 174A सीआरपीसी रिकॉर्ड करवाया जाए। तो स्पेशल प्रोसीजर है कि अगर कोई आदमी कैरोसिन ऑयल से जल के आएगा, एसिड से जल के आएगा, तो उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिखने का एक पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया, जिसे नज़री बयान कहते हैं। नज़री बयान। और अगर आपने वो प्रोसीजर नहीं लिया कि वो डॉक्टर ने रिकॉर्ड करना है, उस वक्त कोई करीब नहीं होगा, उसको सील बंद लिफाफे में पैक करना है, एक कॉपी एसपी को भेजनी है, एक कॉपी कंसर्न सेशन जज साहब को भेजनी, और जब वो केस ओपन होगा और चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस स्टेज पे जज साहब उसको खोलेंगे, और खोलने के बाद उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे और उस पर सजा और जजा का फैसला होगा। तो इस केस के अंदर हमारी लाइन ऑफ इंक्वायरी के ऊपर ना सिर्फ नज़री बयान लिखा गया 174A सीआरपीसी के तहत, और वेरी नेक्स्ट डे अनलकीली उसमें से एक जो विक्टिम थी वो अल्लाह को प्यारी होगी, और अगर ये लाइन ऑफ इंक्वायरी ना होती तो वो नज़री बयान रिकॉर्ड होने से रह जाता, और अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मैनर ना होता तो वो फिर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं था, वो एक हेयर से एविडेंस थी। फरहाद साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि बहुत सारे तफ्तीशी ऐसे हैं जिनकी ये प्रैक्टिस नहीं है, वो नज़री बयान नहीं लेते। अभी रिसेंट 4 दिन पहले शेखुपुरा में, शरकपुर में एक नौजवान को एक मंशियात फरोश ने गोलियां मारी, वो लाहौर म्यो हॉस्पिटल में आके उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका नज़री बयान नहीं लिया गया। तो क्या जितने तफ्तीशी अफसरान हैं वो सारे आपको देख रहे हैं, क्या उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे? हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, इस वक्त आईजी पंजाब का विजन भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरा विजन है, क्योंकि हमें हेड कर रही है वर्दी सीएम पंजाब, तो हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि हमारे पास अभी रिसेंटली एंटी रेप के हवाले से मैंने खुद ट्रेनिंग्स करवानी स्टार्ट की हैं, और हमने यहाँ किला गुजर सिंह के अंदर सारे एसएसआईओ के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बुलाया, सारे मेडिकल लीगल ऑफिसर्स को बुलाया, सारे प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया, 400 के करीब लोगों को मैंने खुद लेक्चर दिया 2 घंटे के अंदर कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि रूल्स हैं। तो नज़री बयान के हवाले से बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए उस तरह से शायद वो पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग ना होने की वजह से नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त जो पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कॉपरेशन है ये एक एग्जाम्पलरी है, और हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अपने पूरे पंजाब के अंदर जीरो टॉलरेंस के प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि जीएसपी प्लस का जो सब्जेक्ट है ये शिराज साहब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये नाजरीन जानना चाहते हैं कि ये जो जीएसपी प्लस है, खासकर इसकी तफसील जरा बताइए। ये जनरलाइज स्कीम है प्रेफरेंसेस की, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ये बेसिकली हमारे जैसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये आपको स्कीम दी है कि अगर आप सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के, तो उनको आप एक लिस्ट उन्होंने बनाई है ममालिक की जिनको वो जीरो
ٹیکسیشن کی پریفرنسز کی وجہ سے وہ زیرو ٹیکسیشن آپ کو پریفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے جیسے ٹیکسٹائل کے حوالے سے آپ ایکسپورٹس کرتے ہیں تو وہ آپ سے ٹیکس چارج نہیں کرتے، لیکن آپ کو مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ آپ جن کنونشنز کے سگنیٹری ہیں آپ ان کے مطابق لیجسلیشن کریں گے۔ اب وہ اس کیا ہے؟ ایم او یو میں کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے ان اس کی؟ میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کو دیکھیں گے، قوانین ایسے بنائیں گے جس سے چائلڈ پروٹیکشن، وومن پروٹیکشن، جینڈر بیس وائلنس، ہیومن رائٹس، لیبر کے حوالے سے لاز، انوائرمنٹ کے حوالے سے لاز، اور آپ کا جو پولیٹیکل رجیم ہے اس حوالے سے وہ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا ہے، نئے لاز آ رہے ہیں، ابھی ریپ کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے۔ اب ریپ صرف ایک خاتون کے ساتھ غلط حرکت نہیں ہے، اگر 18 سال سے کم بچے کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسی غلط حرکت ہوتی ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو ریپ، اور یہ 376(3) میں چارج کرتا ہے، اور 376 کی ڈیتھ سینٹنس ہے، اور وہ پراپر طریقے سے فالو کرتا ہے ہمارا نیا لا جو کہ اینٹی ریپ ایکٹ ہے۔ اسی طرح آپ نے کسٹوڈیل ڈیتھ اینڈ ٹارچر کا سنا کہ پولیس اگر کسی کو تشدد کرتی ہے تو ایف آئی اے کو انہوں نے انویسٹیگیشن دے دی کہ ایف آئی اے کرے گا۔ تو اس طرح سے جو نئے لاز ہیں اس کی انفورسمنٹ کرنے میں جتنا پولیس کا کردار ہے اس سے زیادہ آپ کردار پروسیکیوشن کا ہے۔ تو میں نے پورے طریقے سے ان پریفرنسز کے حوالے سے جو لاز بنے ہیں ان کو ہم اپنے اسٹیٹ کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے دیکھیں، اگر ہم اس لسٹ میں رہیں گے تو پراپر طریقے سے ہمیں وہ ٹیکسیشن کی بچت ہوگی، اور جتنے آپ کے پاس زر مبادلہ آپ کما کے لائیں گے ایک عام آدمی کی زندگی اتنی بیٹر ہوتی جائے گی۔ تو جی ایس پی پلس سبجیکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پورے طریقے سے ڈیلی کی بنیاد پہ ان کیسز کو ٹیک اپ میں خود کرتا ہوں، ریکارڈ ہم سمن کرتے ہیں، ریکارڈ میں ہم لائن آف انکوائری دیتے ہیں، اور حکیم ممتاز کیس جو ایپیکس اگر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈیلیڈ پولیس رپورٹس جو ہیں اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے بھی پورے طریقے سے ٹیک اپ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹ از سرپرائز فار یو کہ 2017 سے لے کے 2024 میں 50,70,000 ایف آئی آر پورے پنجاب میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، جس میں سے 46 لاکھ کا چلان دیا تھا پولیس نے، اور 4 لاکھ کے قریب چلان کبھی پروسیکیوشن کے پاس آئے ہی نہیں تھے۔ اور دس از دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کہ چیف جسٹس لاہور آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کے اس انیشیٹو پہ وہ 4 لاکھ چلان بھی جو تھے وہ مس نے ڈھونڈوانے کے بعد پولیس پروسیکیوشن کے پاس لے کے آئی ہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں چلان جو ہم نے سینڈ ٹو کورٹ کیے ہیں، جس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو انصاف جو ہے وہ میسر آ سکے۔ تو دس از دا نیو سکسیس سٹوری۔ یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ 4.5 لاکھ چلان جو ہیں وہ کیوں نہ پہنچے پروسیکیوشن تک؟ دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میکنزم نہیں تھا، پولیس کا پروسیکیوشن کا آپس میں رابطہ نہیں تھا۔ پولیس پول کام سسٹم پہ کام کر رہی ہے، ہم اپنا سی ایف ایم ایس پہ کر رہے ہیں۔ اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو انٹیگریٹ کر دیا ان سسٹم کو۔ اب ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، وہ جب اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ کاپی ہمیں آ جاتی ہے، تو ہمارے پروسیکیوٹر پہلے دن ہی لائن آف انکوائری جاری کرتے ہیں۔ پولیس اگر پول کام پہ اپنا روڈ سرٹیفکیٹ کاٹتی ہے کہ تفتیش مکمل ہوگی تو ہمارے پاس ویسل بلو کرتی ہے کہ آپ کے پاس چلان آ رہا ہے، اگر نہیں آتا تو کنسرن پروسیکیوٹر سیکنڈ ٹیئر جو کہ ڈی پی پی اس کو کہتا ہے کہ یہ چلان بن گیا ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو دس از دی میکنزم جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور کرمنل جسٹس سسٹم کے اگر آپ کو ریزلٹس چاہیے تو صرف باتوں سے نہیں آئیں گے، آپ کو پریکٹیکل سٹیپ کرنے پڑیں گے، اور سٹیپ یہ ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں وہ آپس میں بھی انٹیگریٹ کریں، وہ ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کا مسئلہ حل کریں۔ تو ایک کوآپریشن جب تک نہیں ہوگی شراح صاحب اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے حلف لینے کے فوری بعد یہ کہا تھا کہ ویمن کو خاص کر پروٹیکشن دی جائے گی، ہراسمنٹ کے کیس جو ہیں ان پہ کمی ہوگی، آپ کی باتوں کو سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں شراح صاحب اس میں ایک ایڈ کروں گا کہ یہ ان کا ویژن ہے وردی سی ایم کا کہ چیئرمین پروٹیکشن بیورو جو چیئر پرسن آئی ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، پہلے دن ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے پروسیکیوشن کا ان کے ساتھ، ہم جوائنٹ وینچر پہ کام کر رہے ہیں، ہم ٹیک اپ کرتے ہیں کیس ان کی انفارمیشن پہ، اکٹھی ہیئرنگ کرتے ہیں، اور جو اس کیس میں ہو سکتا ہے اس کو اگر سوشل اسسٹنس چاہیے تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ساتھ لیا ہے، اگر ان کو لیگل ایڈوائس چاہیے تو ہم نے لیگل ایڈوائز ان کو ہم نے دینی ہے، ان کو وکیل کی ضرورت ہے، ان کو باقی جو کمیٹیز بنی اس حوالے سے وٹنس پروٹیکشن کے حوالے سے اگر ان کو ضرورت ہے، ہم پورے طریقے سے اپنے یہاں پہ ان کیسز کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں۔ اور اب ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ اپنا ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں، اور میرے خواب اور خواہش یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی اور پروسیکیوشن اور پولیس یہ چاروں ڈپارٹمنٹس مل کے کام کریں تاکہ ایک عام آدمی کو انصاف۔ فرحات صاحب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائیے گا کہ بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں پریشر ڈال کر دھمکا کر وہ مدعی کو بٹھا دیا جاتا ہے، کیا اس میں جو ہے وہ پروسیکیوشن اپنا کردار ادا کرے گی جس طرح اسٹیٹ مدعی بن جاتی ہے سم ٹائم؟
اس حوالے سے بتا شاہ دیجیے۔ صاحب آپ کے سوال نے مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ کی بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے اور آپ لائرز کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہے، تو دس واز دی مین کاز کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کیسز، جب میں نے آ کے یہ ٹیک اپ کیا سبجیکٹ کو کہ ہمارے پاس اگر ایکویٹل کا ریٹ 80% ہے تو ہم سب سے پہلے کاز نکالیں کہ وائی دی کلپریٹس آر گاٹ ایکویٹل فرام دی ٹرائل کورٹ، تو اس میں سے 80% کیسز کے اندر وکٹم جو تھا وہ ریزائل کر گیا بالکل ٹھیک۔ اپنے پچھلے بیان سے، اس نے کہا میرے سے زیادتی ہوئی نہیں، تو ہمارے پروسیکیوشن نے بھی چپ کر کے کھڑے رہے اور وہ 265 کی اپلیکیشن اور ایکوٹ ہو گئے۔ تو پہلی دفعہ میں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ان پروسیکیوٹرز کو بھی پروسیکیوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ ان کو پٹ کرتے کہ دیکھیں آپ نے یہ درخواست دی تھی، آپ کے اس پہ سائن ہے، آپ کا میڈیکل فلاں ڈاکٹر نے کیا تھا، اس پہ آپ کے سائن ہے، سگنیچر ہے، تو مٹیریل کیوں نے پٹ کیا؟ جی۔ تو میں نے اپنی سی پی ڈی جو ہماری ٹریننگز کی اکیڈمی ہے اس میں ماڈیول ڈلوا دیا ہے۔ ہم اپنے پروسیکیوٹر کو گواہ کرانا سکھاتے تھے، لیکن اگر وہ آپ کو ریزائل کر گیا تو آرٹیکل 150 ہے ہمارا قانون شہادت کا، جس کے تحت ہم اپنے وٹنس کو یہ ہاسٹائل ڈکلیئر کرا سکتے ہیں اور اس پہ کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے پروسیکیوٹرز کی کہ وہ اپنے ہی گواہ کو جو ملزم کے ساتھ مل جائے اس کو کراس کویسچننگ کر کے مٹیریل پٹ کریں تاکہ اس مٹیریل پر کورٹ اس کو سزا دے سکے۔ اور جو ذمہ دار ہوگا اس کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ کلپریٹ جو ہے ہماری بدی سی ایم صاحبہ کا یہ ویژن ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اسٹیٹ کا زیرو ٹالرنس کا اگر سبجیکٹ پہ ویژن ہے تو ہم پورے طریقے سے اس کو پورے طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل ناظرین، آپ نے سنی بات پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ اینڈ گاڈ ہیز پلیسڈ نو لمٹ ٹو انٹلیکٹ اینڈ ٹاپ۔ تو جو لوگ مایوس ہوتے ہیں انویسٹیگیشن سے، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی کسی کو دھمکایا جائے گا، کسی کو ڈرایا جائے گا اور اس کو بٹھا دیا جائے گا تو پروسیکیوشن برانچ وہ خود ٹیک اپ کرے گی اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔